بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹھو مسلمانوں، اپنے مقدر جگا لو، نماز ادا کر کے اپنے اللہ کو منا لو۔ کھول کے دیکھ چشمے دل آتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ میرے دوستو، میرے برخوردارو، اگر آپ نے اللہ کا حکم مان لیا، اسی میں ہم سب کی بہتری ہے، آپ کی بھی بہتری ہے۔ اگر ہم مانیں گے ہماری بھی بہتری ہے۔ تو مسجدوں کو اور پارکوں کو جو آباد کر لیتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ چین اور سکون سے زندگی گزارے گا۔ تو صحت ٹھیک کرنے کے لیے انسان کو غیبت سے بچنا چاہیے۔ غیبت ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان جتنی مرضی خوراک زیادہ کھا لے، لیکن ساتھ مردار کھاتا جائے، مردار، اس سے پھر وہ سب چیزوں کا اثر زائل ہوتا جائے گا، کیونکہ وہ مردار کھا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں مردار پڑا ہوا تھا، مردار۔ تو آپ نے فرمایا یہ کو کھانا پسند کرے گا؟ تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو بدبو آ رہی ہے، مرا ہوا جانور ہے۔ آپ نے فرمایا جو بھی کسی کی غیبت کرتا ہے وہ یہ مردار گوشت کھاتا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے برخورداروں، کیا آپ نے صحت صحیح رکھنی ہے، گناہوں سے بچنا ہے، نیکیوں میں اضافہ کرنا ہے، تو سارا دن جو آپ لوگوں کی باتیں کرتے رہے تو اس سے اجتناب کرو۔ غیبت پتہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، تو ایک چھوٹے قد کی عورت گزری، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کتنے چھوٹے قد کی ہے، کتنی گٹھنی عورت ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس کی غیبت کر دیا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ یہ تو ہے چھوٹے قد کی، یہی کہا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر بڑے قد کی ہوتی تو یہ بتان ہو جاتا اور زیادہ گناہ ہوتا۔ تو اتنی سی غیبت ہے، لیکن ہم باز آ رہے ہیں، ہم منہ پہ بھی تنقیدیں کرتے جاتے ہیں، منہ پہ بھی اور پیٹھ پیچھے بھی۔ 30ویں سپارے میں ویل لکل، جس نے کسی کا عیب منہ پر بیان کیا اور پیٹھ پیچھے کیا وہ جہنمی ہے۔ تو اس لیے میرے دوستوں، میرے برخورداروں، اس سے بچاؤ گے تو صحت بن رہے گی۔ تو اٹھو مسجدوں کو بات کر لو۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ آج شہر کی تیاری ہے، دوستوں کے ساتھ آج شہر ملیں گے جا کے۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔